شیخ ابھی جس طرح پروگرام سے پہلے بھی آپ نے بتایا امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی آپ نے ان کی کتب کے کچھ ترجمے کیے ہیں، جی تو ایک تو ان تراجم کا تھوڑا سا مختصر تعارف کروا دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں ہمیں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ سے ایک دفعہ دوبارہ سے استفادہ کرنے کی ضرورت بالکل ہے پڑ جی رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نوجوانوں میں ان کے حوالے سے بھی پائے جاتے ہیں کہ وہ بھی شاید ایک شدت پسند تھے، یا پھر جب ابھی ادھر کی ساری جو ڈیفینیشنز ہیں نا وہ جب چینج ہوئی ہیں نا، مغرب زدہ ہوئی ہیں تکفیر کے حوالے سے اور خروج کے حوالے سے، تو اور پھر ان کے خلاف جو علماء نے جب لکھا ہے تو وہ شاید وہ نوجوانوں کے ذہن میں یہ آ گیا ہوا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب بھی ایک خروج کے داعی تھے، خارجی تھے یا تکفیری تھے۔ اچھا یہ ویسے میں نے کچھ زیادہ اس بارے میں جانکاری نہیں ہے میرے پاس، لیکن جب ایک دو جگہ پہ ہم نے اوپن مائک سیشن کیے تو نوجوان جو یونیورسٹیز کے ہیں انہوں نے یہ سوالات پوچھے تھے، بڑی اہم وہی ان کے سوالات میں آپ تک ہاں ہاں فارورڈ کر ہاں رہا ہوں۔ بہت میرے بہت پاس اس کے حوالے سے اتنی زیادہ بہت معلومات نہیں بہت اہم ہے۔ باتیں جہاں تک تو میں نے وہ کیا ہے یہ محمد بن الوہاب کے نا کچھ چھوٹے چھوٹے رسائل ہیں، کچھ ان کی بڑی کتابیں ہیں جیسے کتاب التوحید ہو جی گئی۔ جی اچھا وہ تو اس سے پہلے میرا خیال اللہ ثاقب صاحب نے اس کا وہ ترجمہ کیا ہوا ہے کتاب التوحید کا۔ اچھا یہ نا ان کے چھوٹے چھوٹے کچھ رسائل تھے، عرب میں کسی نے نا الواجبات المتحتمات کے نام سے نا ان رسائل کو جمع کیا ہوا تھا۔ ہوں یہ ہے شروط لا الہ الا اللہ، نواقض اسلام، انواع التوحید، معنی الکفر، پھر جو ہے وہ الشرک و انواعہ، الشرک الاکبر والشرک الاصغر، پھر النفاق و انواعہ، النفاق الاکبر والنفاق الاصغر، ہوں اس کے بعد پھر معنی الطاغوت، شاید ایک آدھ میں بھول گیا ہوں۔ تو یہ ان کے نا بڑے چھوٹے چھوٹے رسائل ہیں۔ یہ میں نے ترجمہ کیا تھا دین کی ابجد کے نام سے، دین کی ابجد کے نام سے یہ سارے رسائل کا مبادیات اکٹھا ایک ترجمہ کیا جی۔ پھر اس کے بعد یہ تھا کہ ان میں سے پھر میں نے وہ ایک سیریز شروع کی تھی کہ ان کی نا تھوڑی تھوڑی شرح کر دیں، کیونکہ وہ اتنے مختصر ہیں بسا اوقات پوری طرح جو ہے نا وہ نوجوان کو اس کا جو مدلول ہے وہ سمجھانے کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ تو پھر نا وہ میں نے ان میں سے ایک ایک رسالے کی شرح بھی کی تھی۔ تو شروط لا الہ الا اللہ میں نے شرح کی ہے، متن محمد بن الوہاب کا ہے، شرح پھر میں نے کی ہوئی ہے، نواقض اسلام متن ان کا ہے، شرح میں نے کی ہوئی۔ اس طریقے سے نا ان کے وہ کیے ہوئے ہیں، اور وہ پورا نہیں ہو سکا، اس کے میرے خیال کل 9 رسالے تھے، میرے خیال میں نے کچھ 7 ایک رسالوں کی وہ کی ہوئی ہے، شرح کی ہوئی ہے۔ تو یہ تو تھا جو میرا چھوٹا سا کام ہے محمد بن عبد الوہاب پہ۔ لیکن وہ جو آپ کا اصل سوال ہے اور جو بلا شبہ بہت توجہ کے لائق ہے، وہ ہے کہ محمد بن عبد الوہاب کو جو ہے نا وہ شدت کی طرف اور تکفیر کی طرف مطلب وہ کرنا، اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ جس پر ہاتھ آپ کا صاف ہو جائے تو آپ کر لیتے ہیں، مطلب محمد بن الوہاب پر بھی آپ کر دیں، اور ہوتے ہوتے میرا خیال ہے وہ سبھی کی طرف کو ان کا رخ ہو جانا ہے۔ اب تک تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تک ہاتھ صاف کر لیا ہوا ہے نا جی کچھ لوگوں نے۔ اچھا، جہاں تک خروج آپ نے کہا محمد بن الوہاب خروج، اب یہ ہمارے لوگ جو ہے نا ایک تو وہی جو میں پہلے عرض کر رہا ہوں سرسری طور پر پڑھتے ہیں، پھر کول لگنے کے لیے سرسری طور پر پڑھنا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ اس میں موٹی سی بات آ گئی تو آپ نے پکڑ لی۔ محمد بن عبد الوہاب کے دور میں کوئی جنگ جو ہے وہ عثمانیوں کے ساتھ دولہ وہابیہ کی نہیں ہے۔ اچھا محمد بن الوہاب کی اپنی زندگی میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، تو خروج کا کیا سوال ہے؟ مطلب دولہ وہابیہ کی جنگ جو ہے وہ عثمانیوں وغیرہ کے ساتھ ہوئی ہیں بعد میں، محمد بن الوہاب کے بعد کے ادوار میں جنگیں ہوئی ہیں۔ اچھا، لیکن محمد بن عبد الوہاب کے دور میں نہیں ہوئی، پہلی بات تو یہ ہے۔ اس وجہ سے آپ جو بعد والے ہیں، اب آپ نے بھی وہ دیکھا ہوگا بہت ساری تحریکیں ہیں، مطلب ہے وہ بندہ اپنے زندگی میں جو کرتا تھا اس کے اگر 50 سال 100 سال کے بعد مطلب وہ کرتے ہیں تو آپ اس پر ذمہ داری تو نہیں ڈالیں گے اس کی، ٹھیک ہے نا؟ مطلب آپ جو بھی کر کے گئے، آپ کے بیٹے، آپ کے پوتے، آپ جو بھی کریں گے وہ ٹھیک ہے کہ ان کی ایک نسبت آپ کے ساتھ ہے، لیکن آپ تو مطلب اسی چیز کا جواب دہ ہے نا جو آپ نے کیا ہے، آپ نے لکھا ہے، آپ نے جس کی دعوت دی ہے۔ تو پہلی تو بات مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی واقعہ محمد بن عبد الوہاب کی زندگی میں نہیں ہوا ہے۔ یہ ایک عالم ہیں کویت کے، ویسے اوریجنلی مصر سے ہیں،
مجھے نام یاد آ جائے گا انشاءاللہ ان کا. اچھا بڑے مشہور ہے ان کا فصول فی سیاست شرعیہ، انہوں نے نا وہ لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے محمد بن الوہاب کے ایک خط لے کر آئے ہیں، اس میں نا انہوں نے شائع کیا ہے محمد بن الوہاب کا ایک خط جو انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو لکھا تھا، سلطان عثمانی کو لکھا. ایک تو اس میں السلام علیکم لکھا ہوا ہے، آپ کافر کو تو السلام علیکم نہیں لکھتے نا، اس کا مطلب ہے وہ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، نمبر ایک. پھر وہ کہتے ہیں کہ مطلب ہے میرے بارے میں نہایت غلط مشہور کیا گیا ہے کہ میں آپ لوگوں کی یا باقی مسلمانوں کی تکفیر کرتا ہوں. ہاشا وکلا، میں ایسا بالکل نہیں کرتا ہوں. اچھا تو مطلب اس کے اندر وہ اپنی وضاحت دیتے ہیں. تو پھر مطلب ہے کہ محمد بن الوہاب کے گاٹے میں آپ یہ سارا کچھ کیوں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو مطلب ہے کہ ایک تو جو ہے وہ بات یہ ہے. اچھا دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بعد کے ادوار میں ان کی جو لڑائیاں، اچھا خود محمد بن الوہاب کے زمانے میں لڑائیاں ہوئی ہیں، ایسا نہ ہو کہ سننے والا یہ سمجھے کہ وہ تو لڑائیاں نہیں، وہ لڑائیاں ہوئی ہیں. وہ جو مقامی طور پر مختلف قبائل تھے جو ان کے ساتھ لڑتے تھے، ان کے ساتھ لڑے، اور قبائل میں مطلب یہ علاقائی لڑائیاں، علاقائی لڑائیاں. اچھا علاقائی لڑائیاں انہوں نے لڑیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو کامیابیاں دیں، اور انہوں نے اچھی خاصی جو ہے نا قلم رو کے اوپر حکومت کی. خود تو یہ حکومت نہیں کرتے تھے، خود تو یہ مطلب ان کے ساتھ ایک شیخ تھے، ایک عالم، ایک مفتی، ایک مربی تھے، اور وہ جو محمد بن سعود صاحب جو ہیں وہ کر رہے تھے، تو یہ ان کے ساتھ چلے ہیں. ہاں اس کے بعد کے ادوار میں عثمانیوں کے ساتھ بھی ان کی ایک دو بار لڑائیاں ہوئی ہیں. اچھا وہ ایک دولت کے ساتھ لڑائی ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اچھا انہوں نے پہلے سے ان کی اطاعت ہی قبول نہیں کی ہوئی کہ آپ یہ کہیں گے جی آپ نے ان کے خلاف بغاوت کی ہے. یہ سیاسی جنگیں ہیں، سیاسی جنگیں تو ہماری ہمیشہ سے، آپ امویوں عباسیوں کا کبھی نہیں سنا پڑا. آپس میں مسلمانوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، بسا اوقات آپ حق بجانب ہوتے ہیں، آپ پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، اللہ رحم کرے، بسا اوقات آپ ظلم کر بھی رہے ہوتے ہیں. تو آپ ان جنگوں کو اس طریقے سے دیکھیں گے کہ یہ بھی ایک دولت ہے، وہ بھی ایک دولت ہے، اور انہوں نے ان کی اطاعت کا قلادہ کبھی نہیں پہنا ہوا تھا کہ آپ یہ کہ یہ بغاوت ہو گئی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے بعد کے ادوار کے حوالے سے بھی یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ بڑے ظالم تھے، وہ تھے، اس کے لیے بھی آپ بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ان میں سے کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے. اور اگر وہ جو ہے نا وہ خام خواہ کی ان پر چڑھائی کر رہے ہیں تو کس کو حق نہیں اپنے دفاع کا؟ آپ ایک حکومت ہے، ٹھیک ہے، آپ ایک ریاست ہیں، کوئی بھی چاہے وہ مسلمانوں کی ریاست بھی ہے، وہ آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے آتی ہے تو آپ دفاع تو کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ یہ چڑھائی کرنے گئے تھے، ایسا بعد میں بھی نہیں ہوا کہ یہ چڑھائی کرنے گئے ہوں، ان پر چڑھائی ہوئی ہے، یہ لڑے ہیں. مطلب اب اس کو آپ انتہا پسندی کہہ لیں، ویسے انشاءاللہ دنیا کی ہر ریاست یہ انتہا پسندی کرے گی، بصورت دیگر وہ رہے گی نہیں. نہیں تو دفاع ہی نہیں کر پائے گی. کون رہ سکتا ہے، کون جی سکتا ہے بغیر دفاع کے؟ تو انہوں نے بھی اپنا دفاع کیا ہے. تو یہ جو ہے نا کل کہانی ہے. یہاں پہ ویسے آپ کے سوال میں تو یہ بات نہیں آئی، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک طوفان برپا کیا جاتا ہے. موقع ہے ہی تو میں اس کی وضاحت یہ کر دوں. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہے سلطنت عثمانیہ کے خلاف، یہ آپ کو معلوم ہے یہ پہلی جنگ عظیم جب ہوئی تھی سن 1914 میں، تو اس میں عربوں نے بغاوت کی تھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف. اچھا وہ جو بغاوت ہے اس میں دولت وہابیہ کا دور نزدیک سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس کے بعد جو ہے نا یہ تقریباً عبدالعزیز وغیرہ کی حکومت آئی ہے سن 1920 22 24 میں نا، یہ مطلب ان لوگوں کی حکومت بنی ہے. تو یہی یہ بلاد الحرمین وغیرہ یہ ان کے پاس آ گئے. اچھا اس وجہ سے نا آج کل کے کسی بھی طالب علم کو لگتا ہے کہ اچھا یہی ہوں گے جو بغاوت کر کے سلطنت عثمانی کے خلاف استعمار کے ساتھ مل کر. ہوا یہ تھا ایک بہت بڑا کردار ہے وہ یہ لارنس آف عربیہ، سنا ہے آپ نے؟ یہ جی برٹش اس کے اوپر بنی، ہاں موویز بنی ہے. برٹش انٹیلیجنس کا ایک بہت ہونہار آفیسر تھا. اس نے آ کر جو ہے نا یہ جو تھے نا اشراف مکہ، یہ اس وقت جو جارڈن کا ہے نا بادشاہ، اس کا دادا پردادا جو تھا نا، اس نے ان کو آ کے کہا کہ تمہارا نسب جو ہے نا ہاشمی قریشی ہے، اور واقعتاً یہ عرب ہیں، نہ صرف عرب ہیں بلکہ قریش سے ہیں، نہ صرف قریش سے بلکہ بنو ہاشم سے ہیں. اچھا یہ پایہ ثبوت کو پہنچا ہوا ہے. تو کہنے لگا یہ جو ترک ہیں یہ تو عرب بھی نہیں ہیں،
یہ تمہارے اوپر خلیفہ بنے ہوئے ہیں، ہم تمہیں سپورٹ کریں گے، ہوں، تم جو ہے نا تمہیں خلافت دلوائیں گے، تو تم ان کے خلاف بغاوت کر دو۔ اس خبیث نے ان کو دانہ ڈالا، انہوں نے وہ دانہ اٹھا لیا، یہ ان کے ساتھ مل کر انہوں نے بغاوت کی، اور جو پہلی جنگ عظیم خلافت عثمانیہ ہاری ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر ان کی بغاوت کی وجہ سے، بلکہ خیانت کی وجہ سے ہاری ہے۔ بعد میں انگریز نے ان کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ وفا نہیں کیا اپنا وعدہ، انگریز نے جیت لینے کے باوجود ان کو جو ہے وہ صرف اور صرف اردن دیا، پہلے عراق اور اردن دونوں دیا تھا، بعد میں پھر عراق بھی ان کو نہیں دیا، صرف اردن دیا۔ اردن میں آج بھی ان کی حکومت جو ہے وہ باقی ہے۔ اچھا، ادھر جو ہے نا وہ وہابی بہت تکڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ لڑ کر یہ جزیرہ عرب کے یہ حصے جو ہے نا وہ لے لیے۔ اچھا، وہابیوں کی بغاوت جو ہے وہ اشراف مکہ کے خلاف ہے، جو کہ حلیف ہیں استعمار کے اور لارنس آف عرابیہ کے سلطنت عثمانیہ کے خلاف۔ آج کا طالب علم سب کو ایسے گتھا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہابیوں نے استعمار کے ساتھ مل کر لارنس آف عرابیہ کے پروجیکٹ کا حصہ بن کر تو یہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی تھی۔ مطلب یہ جو سعودی حکمران وغیرہ ہیں ان کے اور بہت سارے جرائم وغیرہ ہو سکتے ہیں، خاص طور پر موجودہ سینیریو میں، صاف سی بات ہے، پتہ نہیں مطلب آپ لوگوں کے ہاں مطلب میری اس بات کو کیسے لیا جائے، میں معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ جو غلطی ہے مسلمان کٹ مر رہا ہے فلسطین کے اندر، تو اس کو میں ذکر کرتا ہوں۔ لیکن بھائی جو زیادتی انہوں نے نہیں کی اس کو زیادتی کیسے کہہ دیں؟ وہ کیوں منسوخ کی جا رہی ہے؟ وہ کیسے کیے جائے؟ تو اس وجہ سے میں اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارا یہ نوجوان جو ہے نا، اچھا وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کے بندے حزب التحریر سے لے کر ہمارے بہت سارے تحریک اسلامی کے بھی لوگ اور اخوانی بھی، جو تو مطلب کوئی صحیح علم رکھنے والا ہے وہ تو انشاءاللہ نہیں کہ یہ تاریخی حقائق ہے۔ اچھا، تاکہ کوئی بندہ مجھے جھٹلائے نا، یعنی اس کے شواہد ملتے ہیں کہ خود عبدالعزیز صاحب بھی جو ہیں وہ برٹش گورنمنٹ کے ساتھ اچھے ٹرمز میں تھے اور ان کا ان کے ساتھ تعاون تھا۔ یہ بات اپنی جگہ پہ ہوگی، لیکن یہ جو بغاوت والا ایپیسوڈ ہے لارنس آف عرابیہ کے ساتھ مل کر پہلی جنگ عظیم سے پہلے، وہ اس کے اندر وہابیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ جو خروج اور بغاوت کے حوالے سے میں نے کہا میں اس بات کی بھی وضاحت کر دوں، وہ بالکل ان کی ہے جو اس وقت جارڈن میں بیٹھے ہوئے، وہ پرانے خائن۔